کہ سرد علاقوں میں بچوں میں جو بیماریاں ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہے، کون سی بیماری ہوتی ہے اور اس کا روک تھام کیسے کیا جا سکے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں کہیں بھی سرد علاقے ہیں، سرد موسم میں وائرل انفیکشن بچوں میں عام ہوتے ہیں، جیسے نزلہ زکام جسے ہمیں فلو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن جیسے گلے کی انفیکشن ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایکیوٹ برونکولائٹس جو چھوٹے بچوں میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وائرل نمونیا، تو ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اسکن انفیکشن جیسے میزل، چکن باکس یہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جو نیو بورن ہوتے ہیں، جو پیدائش سے 1 مہینے تک بچے ہوتے ہیں، ان میں ہائپوتھرمیا، ایسے بچے جو کم وزن ہوتے ہیں ان کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے بیماریاں جو کہ حقیقت میں وائرل انفیکشن جو عام سردی میں زیادہ ہوتے ہیں، اس کے عام وجوہات یہ ہے کہ ایک تو خاندان میں اگر ایک فرد بیمار ہوتا ہے تو وائرل جو پھیلتا ہے وہ کھانسنے اور سنیزنگ کی وجہ سے، ہم اسے ڈراپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں، جو سنیزنگ اور کھانسی کی وجہ سے اگر نزدیک ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا ہو تو اس کو آسانی سے لگ جاتا ہے، جس میں بہت سارے چھوٹے بچے جو بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ایک بچہ بیمار ہو کے دوسروں کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ انفیکشن آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ تو یہ انفیکشن جو کہ قابل پریونشن ہے کہ اس کا روک تھام کیا جا سکتا ہے، اس میں ایک فلو کی ویکسینیشن ہوتی ہے، وہ ہر نومبر میں چھوٹے بچوں کو جو کہ الرجک ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ انفیکشن ایکوائر کرتے ہیں، تو ان کو لگانے چاہیے۔ دوسری بات، اگر جو کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بہت نزدیک اپنے گود میں نہ بٹھائے اور ان کے اوپر نہ کھانسے۔ بہتر یہ ہوگا کہ وہ انفیکشن کو سپریڈ کرنے سے بچائے۔ تو ایک طریقہ ہو گیا کہ بڑے جو بیمار ہوتے ہیں وہ چھوٹے کے نزدیک نہ جائے اور ان کے اوپر نہ کھانسے۔ دوسری طریقہ جو میں نے بتا دیا کہ ویکسینیشن ایک عمل ہے کہ جسے ہم بچوں کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں فلو اسپیشلی ایک ویکسین ہے جو کہ اویلیبل ہوتا ہے فلو انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب یہ وائرل انفیکشن جو کہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں، جو خود سے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں اکثر یا تو الرجی ہوتی ہے یا بچوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، تو ان میں سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتے ہیں۔ تو وائرل انفیکشن سپر امپوز بیکٹیریل انفیکشن پھر مسئلہ پیدا کرتے ہیں، اور ایک وائرل انفیکشن وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ایکیوٹ برونکولائٹس، جس میں بچے کی سانس بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، آکسیجن کم ہو جاتا ہے، تو ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے، تو اس میں فلوئڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور فیڈنگ بچہ صحیح سے نہیں کر سکتا۔ تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نزدیک ہاسپٹل ہو، ڈاکٹر ہو، تو ایسے بچوں کو ڈاکٹر سے معائنہ کرانا چاہیے تاکہ بر وقت ان کے علاج کا بندوبست ہو سکے۔ یہ وائرل انفیکشن جو کہ سیلف لمیٹنگ ہے، لیکن ان کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آئی وی فلوئڈ ہے، آکسیجن ہے، نیبولائزیشن ہے۔ تو اگر یہ چیزیں بھی آپ ان میں دیر کر دیں تو پھر جٹ کے آنا، نمونیا، نیموتھریکس وغیرہ، تو یہ کمپلیکیشن ہوتے ہیں، تو پھر اسے بچہ جو ہے سیریس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو بچوں کے وائرل انفیکشن کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت سمپل ہے، لیکن ڈاکٹر کو اس لیے دکھانا چاہیے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ بچے کو بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہوا ہے، کہ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت تو نہیں ہے،
اگر وائرل انفیکشن ہے تو وائرل انفیکشن کی جو مطلب اینٹی پیریٹک ہے، فلو کی میڈیسن ہے، کانسنی کی میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کر دیتے ہیں، اور وہ یہ بتائیں گے کہ بیماری کے دوران بچے کو کیا دینا ہے۔ آپ نے فیڈنگ بچے کو کنٹینیو رکھنی ہے، مطلب ڈائٹ جو آپ نے دینا ہوتا ہے وہ ہیلدی ڈائٹ، وہ جو بچے کے لیے مفید ہو تو وہ دینا چاہیے۔ تو عام طور پر وائرل انفیکشن جو کہ بچوں میں ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس اگنور کر جاتے ہیں کہ یہ تو عام سی بخار ہے، عام سی کھانسی ہے، 2 ہفتے سے چل رہی ہے، 1 ہفتے سے چل رہی ہے، لیکن پھر وہ عام سی بخار نہیں ہوتی، عام سی کھانسی نہیں ہوتی جب اس کا وائرل جو کورس ہوتا ہے اسے پرولانگ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو سیکنڈری انفیکشن ہو گیا ہے، یا بچے کو الرجک کف ہے، یا اسمیٹک ہے، یا ویز ہے، تو ان کو پھر ٹریٹمنٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سردیوں کے موسم میں بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے لیے نیوٹریشن وہ غذا دے کہ جس سے بچے کا جسم صحت مند رہے، نہ کہ کوئی ایسی غذا جو کہ گلے کی خراش کو اور زیادہ کرے یا بچے کے لیے صحت کے بجائے بیماری کا باعث بنے۔ تو وہ چیزیں خاص کر موسم سرما میں بچوں کو نہیں دینے چاہیے۔ دوسری بات، جہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو وہاں کمروں کو گرم کرنے کے لیے مناسب انتظام کرنا چاہیے، جیسے انگیٹھی جلانا، ہیٹر جلانا، اور دوسری ان کے لیے گرم کپڑے وہ مہیا کرنے چاہیے کہ بچہ گرم کپڑے پہن کے نکلے، اور ان کو زیادہ سردی میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سرد موسم میں جہاں مناسب انتظام نہ ہو، چھوٹے بچے جو کہ نوزائیدہ ہوتے ہیں ان کو نہانے میں احتیاط برتنی چاہیے کہ ان کو ایسے نہ سرد پانی میں یا سرد جگہ پہ نہلائے کہ جس سے اس کا صحت خراب ہو۔ چھوٹے بچوں کو جو ویکسین کے ایک شیڈیول گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، وہ بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائم پہ ہو، تاکہ وہ ان ویکسین کے ذریعے بچوں کی جو بیماریاں ہیں اس کی مدافعت ہو سکے۔ جو بیکٹیریل انفیکشن بعد میں ہوتے ہیں، پہلے وائرل انفیکشن، پھر سپر انفوز بیکٹیریل انفیکشن، پھر اس کی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، تو ان ویکسین کی ذریعے سے بچہ صحت مند رہتا ہے، اور بہت سارے بیکٹیریل جو انفیکشن ہے ان کی پریونشن ہم کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میزل کی ویکسینیشن ہے وہ ٹائم پہ لگنی چاہیے، جس سے امیونٹی کم ہو جاتی ہے، بچہ نیوٹریشنلی کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی کمپلیکیشن زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میزل اور جو روٹین ویکسینیشن ہے ان کو ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے بچے جو پیدائش کے بعد فری ٹرم، جسے ہم کم عمر بچے کہتے ہیں یا کم وزن بچے کہتے ہیں، تو ان کے لیے گرم رکھنے کا جو طریقہ کار ہے، جو دوسرے فل ٹرم ہوتے ہیں جو پورے مدت کے ہوتے ہیں، ان کی نسبت ٹیمپریچر ان میں بہت جلدی گر جاتی ہے، اور ان کی نیوٹریشن جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے بچے جو پیدائش مطلب نیو بارن ہوتے ہیں، تو پیدائش پہ ڈاکٹروں کے بچوں کے ڈاکٹر سے فوری ان کا معائنہ ہونا چاہیے، اور ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹروں سے چیک اپ اسپیشلی سردیوں کے موسم میں ہونا چاہیے، تاکہ بچہ اگر کوئی انفیکشن ایکوائر کرتا ہے تو اس کی وہ علامات جو بڑے بچوں میں ہوتے ہیں، جیسے کانتنے، سنیزنگ، تو وہ چھٹی میں ایسے نمایاں نہیں ہوتے، بلکہ وہ فیڈ چھوڑ دیتا ہے اور ایکسیسو کرائی کر رہا ہوتا ہے، اور فیور کم سا چل رہا ہوتا ہے، تو پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عام سی پیٹ میں درد ہے، تو وہ اگنور کر جاتے ہیں، تو بعد میں انفیکشن زیادہ ہو کے پھر کمپلیکیشن کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو ایسی چھوٹے بچوں میں خاص کر
جو کہ پیدائش سے 2 مہینے تک ہوتے ہیں، ان میں بخار اگر ہو، اگر بچہ فیڈ نہ لے رہا ہو یا بچے کو آرام نہ آتا ہو، تو یا بچہ جو ہے سٹول جو صحیح سے مطلب اس میں لوز موشن وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹر سے معائنہ کرانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر یہ جان سکے کہ بچے کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، بچے کو کسی اینٹی بایوٹک کی یا مطلب ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اسپیشلی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ولنریبل ہوتے ہیں، وہ اس لیے بھی اگر وائرل نمونیا ہو جاتا ہے تو پھر وائرل نمونیا بھی بچوں میں چھوٹوں میں خاص کر کمپلیکیشن پیدا کرتے ہیں۔ تو اسپیشلی 2 مہینے کے نیچے 2 مہینے سے کم بچے، ان کے لیے خصوصی کمرے کو گرم رکھنا، ان کی غذا جیسے مدر فیڈ ہے وہ ان پہ مطلب زور دینا کہ مدر فیڈنگ ہو، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہو۔ لیکن آج کل ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ باٹل فیڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جہاں مدر فیڈ اویلیبل ہو کے بھی لیکن وہ مدر جو ہے اپنی فیڈ پہ پریفر کر دیا کہ باٹل کی طرف جائے، تو باٹل فیڈ کے جو کمپلیکیشن ہے ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو ہم باٹل باہر سے فیڈ دیتے ہیں اس کو گرم کرنے میں، اسٹرلائزیشن میں، اور اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ اس جیسے نہیں ہے جیسے مدر فیڈ کی ہے۔ مدر فیڈ میں اللہ پاک نے نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ اینٹی باڈیز قوت مدافعت بڑھانے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور دوسری جیسے باٹل کی فیڈ کو گرم کرتے ہیں اور ٹھنڈا ہوتے ہیں پھر گرم کرتے ہیں، تو اسے یہ ہے کہ بچے میں بیماریوں کی طرف بچے جو ہے بہت زیادہ اس سے بیمار ہو سکتے ہیں کہ کبھی گرم ملک دیا اور کبھی ٹھنڈا دوبارہ گرم کر کے دیا، اور فریش مطلب آپ نے اوائڈ کیا، فریش نہیں دیا، یا آپ نے کو ملک پریفر کیا بچے کے لیے مدر فیڈ پہ۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ توجہ دینا چاہیے کہ ماں کا دودھ ہو بچے کے لیے۔ اگر بچہ 6 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر ویننگ ڈائٹ شروع کرنی چاہیے۔ ویننگ ڈائٹ سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ایکسٹرا فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ویننگ ڈائٹ کی صورت میں ملنی چاہیے۔ جیسے بریسٹ فیڈنگ 2-2.5 سال تک جو کہ کمپلسری ہوتا ہے کہ وہ آپ دیں، لیکن بعض پیرنٹس جو ہے ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ویننگ ڈائٹ کب شروع ہونی چاہیے اور کب اور کس طرح دینی چاہیے۔ تو وہ ان ایشوز پہ اگر ایسے پیرنٹس ہیں کہ جو کہ بچوں کے فیڈ کے حوالے سے کوئی کوئری رکھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور ان سے یہ معلوم کرے کہ کیا کیا کب شروع کر سکتے ہیں اور کب ہمیں فیڈ دینی ہے، ایکسٹرا فیڈ دینی ہے، اور اگر 1 سال سے زیادہ ہو جائے کیا چیز دینی ہے۔ تو یہ جو ویننگ ڈائٹ ہے اس کا بھی مطلب ایمپیسس ہونا چاہیے کہ شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ جن علاقوں میں چھوٹے بچے جو کہ ولنریبل ہے، جو کہ سفر ہوتے ہیں، سردی سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان میں بچوں کو گرم رکھنا، بچوں کی خوراک کا خیال رکھنا، بچوں کی ویکسینیشن کا خیال رکھنا، اور اگر بچے میں کوئی انسرٹینٹی، اگر آپ کو فیل ہو کہ میرا بچہ جو روٹین میں ہیلدی مطلب اسمائل دے رہا تھا، ایکٹیو تھا، فیڈ صحیح لے رہا تھا، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر آج ذرا ڈل سے نظر آ رہا ہے، اس کی مطلب جو ٹیمپریچر ہے یا کولڈ ہے یا زیادہ گرم لگ رہا ہے یا اس کی انٹرسٹ فیڈنگ میں نہیں ہے، تو پھر اسی وقت اس کو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو اگنور نہ کریں، تو قریبی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان سے معائنہ کرائے۔ بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر موسم میں صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر سردیوں میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ سرد موسم میں بچے والدین جو ہے بچوں کو مطلب فریکوینٹلی نہاتے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی بچے جو ہے بہت جو زیادہ 1 سال سے کم ہوتے ہیں وہ
اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں جو ہے منہ میں ڈالتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کے ہینڈس کو فریکوینٹلی واش کرنا چاہیے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمپر وغیرہ نیپی کیئر کے لیے ڈالتے ہیں تو ان کو بھی مطلب فریکوینٹلی چینج کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اوور نائٹ وہ ویٹ پیمپر میں رہے اور پھر نیکسٹ ڈے اس کو نیپی ریش ہو جائے، جو بہت سے بچوں میں عام ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ویٹ پیمپر کو اوور نائٹ یا بہت زیادہ عرصے کے لیے پیرنٹس چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچوں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. بچہ صحیح سے سو نہیں رہا ہوتا اور فیڈنگ صحیح سے نہیں لے رہا ہوتا. تو بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی صفائی پر بھی دھیان دیں. اویئرنیس کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض پیرنٹ ڈاکٹر کو بچہ دکھا دیتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر میڈیسن پرسکرائب کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ چیز یا تو سمجھتے نہیں یا جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر بچہ آپ کا بیمار ہو گیا ہے سردیوں کے موسم میں یا عام موسم میں، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو جو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا، اگر اس نے بتا دیا کہ یہ دوائی آپ لے لیں، یہ احتیاط کریں، یہ آپ اس کو فیڈ دے دیں، تو اس پر تو عمل ضرور کریں. لیکن ڈاکٹر ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ اگر یہ علامات ہو تو فوراً بچے کو دوبارہ لے کے آنا ہے. جیسے بعض بچے اس میں ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہوتا ہے، مطلب آپ میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ پھر اگر اسی دن بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بچے کا ٹیمپریچر بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اسی دن دوبارہ بچے کو لے آئے. یا آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بچہ مطلب جو کچھ بھی وہ بچہ لیتا ہے تو وہ الٹی کر دیتا ہے. تو بچہ جو سب کچھ الٹی کر دیتا ہے، اس کی باڈی میں اتنی ریزروز نہیں ہوتے، تو اس میں ہائپوگلیسیمیا بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو ایسے کنڈیشن میں بھی بچوں کو دوبارہ آپ ہاسپٹل یا ڈاکٹر کو دکھائے کہ میرا بچہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہے یا الٹی کر رہا ہے جو کچھ لے رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ فوراً اس کو دوبارہ ہاسپٹل لے کے آئے. اگر اس کو آئی فلوئڈ کی ضرورت ہے یا ڈرپ یا اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے تو وہ ہو جائے. اس کے علاوہ بچے کو اگر فٹس ہو جائے، جو کہ پیرنٹس کے لیے ورثم ہوتے ہیں، اور فٹس جو کہ بچوں میں کامن بھی ہوتے ہیں، فیور کے ساتھ آ سکتے ہیں، جیسے عام زبان میں لوگ کہتے ہیں مرگے ہو گیا، بچوں کو فٹس ہو رہے ہیں. تو بچوں میں وہ ویسا نہیں ہے، وجہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فٹس آ سکتے ہیں، جیسے کیلشیم کی کمی، فیور کا زیادہ ہونا، الیکٹرولائٹس کی کمی بیشی ہے اس کے ساتھ. تو ایسی صورت میں بھی بچے کو فوراً دوبارہ لے کے آنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر بچہ بہت زیادہ دست وغیرہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی آئی فلوئڈ نہیں دیا، او آر ایس دی ہوئی ہے، اور بچہ وہ او آر ایس جو ہے وہ صحیح سے لے نہیں رہا، جتنا اس کا فلوئڈ جو ڈائریا میں لاس ہو رہا ہے وہ اس کو مل نہیں رہے اورلی، یا وہ لیتا نہیں ہے، تو پھر اس کنڈیشن کو بھی دوبارہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے جو دوائی دی ہے 5 دن کی وہ ختم ہو پھر دوبارہ لے کے آئے. تو یہ تو فوراً لے کے آنے کی. اور دوسری ایک صورت جو ہے، اگر آپ نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، میڈیسن دی، لیکن وہ 2 دن بچے نے لے لیے، لیکن بچے کی بیماری میں اگر بہت زیادہ نہیں ہو رہی بیماری لیکن امپرومنٹ بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی آپ دوبارہ 2 دن کے بعد بچے کو دوبارہ ڈاکٹر سے معائنہ کرائے، تاکہ ڈاکٹر پھر اس کا ری اسیسمنٹ کرے کہ بچے کو جو میں نے میڈیسن دی ہے وہ اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو فردر ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ایکس رے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے یا اینٹی بایوٹک چینج کرنے کی یا ایڈمیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ کئی ایک باتیں ہیں جو عام روٹین میں بھی پیرنٹس کے لیے ہیلپ فل ہے، اور اسپیشلی سرد موسم میں، سرد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ جو کہ بچوں کی کیئر کرتے ہیں، تو ان میں مشکلات ہوتے ہیں
کہ بچوں کو گرم رکھنا، بچوں کے خوراک کا صحیح سے خیال رکھنا، بچوں کو بر وقت ڈاکٹر سے معائنہ کرانا. تو یہ ان چیزوں سے ہم بچوں کی جو بیماریاں ہیں، پیرنٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی متعلق، ان سے آگاہی کے متعلق، تو ہم بیماریوں میں مطلب کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس کے لیے ٹینشن ہوتی ہے تو اس میں کمی کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.